أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس کے بعد حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 5 سال رہے۔ پہلے 2 سال رہے، اس کے بعد حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آئیں اور پھر ان سے درخواست کر کے پھر واپس لے گئی، اور 3 سال پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ تو ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ شریف اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑنے آ گئیں۔ تو بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا، سے خلوص وفا کے اظہار کے طور پر مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور ایک جب آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں تو والدہ ماجدہ کے ساتھ جب تک کہ تقریباً آپ کی عمر 6 سال تھی اس وقت بھی آپ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا، اور مدینہ منورہ میں تقریباً 1 ماہ قیام بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئیں تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار پڑ گئیں۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی رات و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس سلالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کم سن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزا اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ